عارضی لوہے کے پول کو اونچا کر کے نصب کیا جا رہا ہے. گلیشیئر پگھلنے سے دریائے دجلے کی سطح مزید بلند. گلیشیئر چترال روڈ کو خطرات بڑھ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزو دوستو، مزاج بخیر. طارق جمیل آپ کے سامنے. میں ابھی آج دیکھ رہا تھا کہ جو پچھلا ویلاگ میں نے کیا تو وہ 8 دن تو ہو چلے ہیں اسے، تو دل میں آیا کہ یہ تو بہت لمبی غیر حاضری ہو گئی، تو دوستوں سے گپ شپ اور بات چیت کی ہی نہیں، تو چلو اپنی حاضری لگواتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. جو ارد گرد ہو رہا ہے وہ سارا کچھ سیاسی ہے. کہیں کوئی دانشور تقریر کرتا ہے، تقریر کے بعد اس کی پٹائی ہو جاتی ہے. کہیں کوئی آڈیو لیک ہو رہی ہے اور اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں. کہیں وہ ایک اور دل خراش جو سٹوری چل رہی ہے دعا زہرا کی، اس کی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. اور مہنگائی ہے اور دکانیں بند ہو رہی ہیں. خیر عید تک کے لیے کھل گئی ہیں، اور عید کے بعد پھر وہی لاک ڈاؤن تو نہیں، لیکن 9 بجے کاروبار بند ہو جائے گا. یہ ٹھیک بھی ہے ویسے. تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. باقی رہ گیا مطلب یہ کہ ذاتی زندگی، تو ذاتی زندگی منسلک ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ. ہاں ایک اور چیز ہے کہ کچھ دوست جو ہیں وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ بیچارے مختلف طرح کی جو کلپس ہیں وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں ان کو کوئی اور کام ہے کہ نہیں ہے، یا تو وہ کلپس ہیں کسی پر لان تان کے، یا وہ کلپس ہیں کسی محبوب شخصیت کے حق میں، یا وہ کسی غیر محبوب شخصیت کے لیے گالم گلوچ ہے. تو بس یوں چل رہا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ ہیں. ہمارے ایک دوست تھے پشاور ٹی وی میں، جب میں نے جوائن کیا 1976 میں بطور ڈیزائنر کے، تو ناصر الدین محمد، وہ پکے ٹھکے ہوئے پٹھان، اور ان کی اردو بھی ویسی تھی. ڈیزائنر تھے اور پینٹر بھی تھے بہت اچھے. ناصر الدین محمد اور سعید سلطان، یہ دونوں ہمارے ساتھی صوبہ سرحد کے، اب کے پی کے ہے اس کے تھے. تو یہ عجیب طرح کی وٹ تھی ناصر الدین کے اندر. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، آباد رکھے. وہ ایک کہتا ہے ہم تم کو شعر سناتا ہے. میں چونکہ شعر و شاعری سے اور اس سے مجھے ذرا دلچسپی زیادہ تھی، اور میں اکثر مطلب یہ کہ اکیلا رہتا تھا تو دوستوں کے ساتھ صدر چلے گئے، گھومنے پھرنے آ گئے، واپس آ گئے، یا گھنٹہ گھر کے پاس چلے گئے. وہاں ایک بک سٹال تھا، بک سٹال تو نہیں، وہ جو اخبار جہاں بکتے ہیں، اخبار لٹکے ہوئے اور رسالے پڑے ہوئے. اور اسی طرح ایک قصہ خانی بازار میں جو سینما روڈ ہے اس کی نکڑ پر کتابوں، وہ ایک تھڑا سا تھا، میں وہاں رک جایا کرتا تھا. یا چونکہ وہاں میری رہائش تھی گھنٹہ گھر کے پاس، تو وہاں رک جایا کرتا تھا. یا دوستوں کے ہمراہ کبھی صدر چلے گئے تو بڑی اچھی اچھی کتابوں کی دکانیں تھیں، تو میں شاعری کی اور اس طرح کی کتابیں لے لیتا تھا. تو ناصر الدین ایک دن کہنے لگے ہم تم کو شعر سناتے ہیں، بڑا تم کیا ہر وقت شعر کرتا رہتا ہے. ہم نے کہا جی سنائیں. کہتے تمہارے دل میں جو غم ہے وہ غم نہیں بلغم ہے. میں نے کہا ناصر بھائی یہ آپ نے پہلا مصرع تو ٹھیک کہہ دیا، تو یہ تو دوسرے مصرع میں یہ بلغم جو ہے یہ تو کراہت سی آ رہی ہے. کہتے تمہارا
تمہارا سمجھ پورا نہیں ہے. یہ بلغم، اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ بل جو ہے نا، یہ پشتو میں اس کا مطلب ہے دوسرا. اللہ کا کم خواہ بل بلازم، دوسری طرف جا رہا ہوں. اللہ کا کم خواہ صدر تزے نہ بل پلازم، یعنی میں دوسری طرف جا رہا ہوں، میں صدر نہیں جا رہا. تو کہتے ہیں یہ وہ بل ہے کہ تمہارے دل میں جو غم ہے یہ غم نہیں، دوسرا غم ہے. تو انہوں نے میرا دل چاہا کہ آپ کو یہ شعر سناؤں. ایک اور شعر انہوں نے سنایا، وہ پھر بعد میں نے کسی رکشے میں بھی پڑھا. کہتا ہے کہ ہم نے تم کو دل دیا دلدار سمجھ کے، اور تم نے اس کو پھینک دیا نسوار سمجھ کے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. انشاءاللہ جلد ہی کسی اچھے ویلاگ کے ساتھ اور کوئی بہتر موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اب اس وقت اتنا ہی. میں نے کہا چلیں گپ شپ کر لیں. اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ.